بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا ایک نئے فیز سے گزر رہی ہے اور کووڈ-19 نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ اس کی روشنی میں جو آج کا پروگرام ہے اس میں آپ سے کچھ ایز این انٹرپرینور کچھ اپنے تھاٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ کہ ہم کووڈ اس حالات میں اپنے بزنسز کو، کیش فلو کو کیسے مینج کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کچھ حکومتوں نے تو اپنے بزنسز کے لیے پیکج دیے، بٹ اس سارے ماحول میں مخاطب ہوں اسپیشلی انٹرپرینور سے، کنسلٹنٹ سے، فری لانس لوگوں سے، ایس ایم ای سے، اسٹارٹ اپ سے، جن کو پہلی تاریخ کو کوئی ایز سچ کوئی سیلری نہیں آتی، کوئی فکسڈ انکم نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کیسے سسٹین کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان حالات سے بخوبی نکل سکتے ہیں اور سکسیسفلی نکل سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے، میں جو انٹرپرینورز ہیں، جو فری لانسرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، کہ سب سے پہلے ہم سب کو پازیٹیو رہنا ہے۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 2 جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیمانڈ اور سپلائی، کہ اس وقت کن چیزوں کی ڈیمانڈ ہے اور کن چیزوں کی آپ اپنے آپ کو اس حوالے سے پوزیشن کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کا ایک کور بزنس ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کن چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اس کے اندر آپ اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ایز این انٹرپرینور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرپرینور کی ایک 3 آنکھیں ہوتی ہیں، جو 2 آنکھیں عام نہیں دیکھ سکتی۔ جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ اپنی 3rd آئی سے چیزوں کو سکین کر لیتا ہے، وہ اپرچونٹیز کو دیکھ لیتا ہے، وہ ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کن انڈسٹریز میں اس وقت ڈیمانڈ زیادہ ہے، کہاں پہ آپ لیوریج بہتر کر سکتے ہیں، کہاں پہ آپ ویلیو ایڈ بہتر کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ اپنے آپ کو پوزیشن کریں فوراً۔ نمبر 3 جو امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت، آپ اپنا کیش فلو کو بہترین طریقے سے مینج کریں۔ آپ کی اسپینڈنگ زیادہ نیڈ بیس ہونی چاہیے اور وانٹ بیس نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 5 جو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس حوالے ان دنوں میں آپ کے جو ٹاپ 5 کنسلٹنٹ، آپ کے جو کلائنٹس ہیں یا جو 10 ٹاپ کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ آپ کا ریونیو آ رہا تھا یا آتا ہے، ان کے ساتھ آپ انگیج رہیں اس وقت، کیونکہ پوری دنیا ایک آپ کو جیسے آپ جانتے ہیں ایک لاک ڈاؤن، کرفیو، اور ایٹ سم انڈسٹریز بالکل ہالٹ پہ ہیں اس وقت۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں آپ کے ٹاپ کلائنٹس کے ساتھ انگیج رہیں، کیونکہ وہ چاہے وہ اسٹریٹجک پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی ان کی بزنس پلان بن رہا ہے، یا ان کی پوسٹ کرونا جو ان کے پلانز ہیں، ان کے ساتھ آپ کی جو ویل انٹرینچ رہیں، کیونکہ جب یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی تو آپ ان کے ریڈار پہ رہیں۔ تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان دنوں میں آپ اپنے ٹاپ 5-10 جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کمیونیکیشن رہیں، انگیج رہیں، یہ دیکھیں کہ آپ ان کی کوئی پرابلم سالو کر سکتے ہیں، ان کی جو کرنٹ ڈیمانڈ ہے ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں، سو فورتھ۔ نمبر 6 جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو پوزیشن کریں۔ اگر آپ فار ایگزامپل کوئی بروکریجنگ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے یا آپ ڈیمانڈ سائڈس کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں، سپلائی سائڈ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں۔ تو اس میں یہ اگر کوئی شخص کہہ جی میرے پاس کیپٹل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے بزنس کرنے کا، سو فورتھ، آپ یہ دیکھیں جو اس وقت کرنٹ ٹریڈ ہو رہا ہے، جو کمرشل ایکٹیویٹیز ابھی جنریٹ ہو رہی ہیں، اس فلو میں آپ اپنے آپ کو پوزیشن اور لیوریج کیسے کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ کا کوئی فائدہ ہو سکے اور ون ون ہو سکے ڈیمانڈ کا، سپلائی کا، اس کے اندر آپ اپنے آپ کی ایک لیوریج پوزیشن کو کریٹ کریں۔ نمبر 7واں جو پوائنٹ ہے، اس وقت سٹارٹ اپس اور ایس ایم ای سیکٹر ڈیفینیٹلی ایک ٹربولنس میں ہیں کچھ، کیونکہ سرٹن سٹارٹ اپس کو میں جانتا ہوں ان کے پچھلے 4 مہینوں میں جو ان کے انویسٹمنٹ راؤنڈ سے جو ان کی پیمنٹس آنی تھیں وہ لیٹ ہو گئی ہیں، یا ان کے انویسٹرز نے ان کی کمٹمنٹ پوری نہیں کی، تو وہ ایک خاص سرکمسٹانسز میں ہیں۔ ان کو لیے میری یہ رائے ہوگی کہ آپ اس وقت جو ہے وہ ری نیگوشیٹ اگر اپنے آپ کو کر سکتے ہیں ٹرمز کو، کیونکہ اس وقت آپ کا سارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ سسٹینیبلٹی کی طرف ہونا ہے، کیونکہ اس وقت ہم موسٹ آف دا بزنس جو ہے ایک پہاڑی ایک ویلی کے اندر ہیں۔ سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ویلی سے ہم سب لوگ چلتے رہیں اور اس ویلی سے انشاءاللہ تعالیٰ نکل کے پھر چڑھائی کی طرف چلیں۔ تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ
ان حالات میں جو آپ کے جو بھی انویسٹرز ہیں جن بھی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے وہ راؤنڈز پوری نہیں کیے یا ایس ایم ای اسٹرگل کر رہی ہے، تو آپ اپنے جو انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ اگر سافٹ ٹرمز لے لیں تاکہ ان کا بھی کیش فلو جو نہ ڈسٹرب ہو اور آپ کی بھی سسٹینیبلٹی رہے، تاکہ آپ یہ جو فیز ہے اس سے آپ دونوں نکل پائیں۔ جو میری 8ویں آپ کو رائے ہوگی کہ جو آپ کے کلائنٹس ہیں، جو پیئنگ کلائنٹس ہیں، جن سے آپ کو ان کے ساتھ کوئی ہارڈ نیگوسیشن اس وقت کوشش کریں نہ کریں، وہ آپ کو نہ ایکسپلائٹ کر پائیں اننیسیسریلی، اور آپ بھی دیکھیں کہ جب آپ ان کے ساتھ کوئی پیمنٹ ٹرمز جو اسکوپ آف ورک ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ بیسک کرکٹ ٹرمز میں کہوں گا کہ سافٹ بال سے کرکٹ کھیلیں، ہارڈ بال سے ابھی کچھ عرصہ نہ کھیلیں، کیونکہ اس وقت آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے، جو میں اس وقت بزنسز کو دیکھ رہا ہوں، کچھ بزنس بالکل کہتے ہیں سٹینڈ اسٹل پہ ہیں، گھٹنوں پہ آ چکے ہیں، ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں امپرووائز کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں، انٹرپرینیورز ہیں، وہ اسپیشلی جو ایس ایم ای کے پرسپیکٹو میں ہیں کہ وہ سروائیول موڈ میں کیسے، یہ آپ نے اپنی اسٹریٹجیز بنانی ہے۔ نمبر 9 جو میں کروں گا وہ یہ کہ آپ اپنی جو سروسز فرض کریں، میں اگزامپل دیتا ہوں، اگر سروسز اپنی $100 پہ دے رہے تھے اور آپ کا مارجن 40% تھا، تو آپ اپنی پروڈکٹ اور سروسز کو ٹو بی ابو دا واٹر، اپنی پرائسنگ کو اور اپنی جو آپ وہ کاسٹ افیکٹو کر لیں کہ لوگوں کو آپ کی جو سروسز ہیں وہ لو ہینگنگ فروٹ سمجھ کے وہ فوراً اس پہ لپکیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کے پرائسنگ فیکٹر ہے، کیونکہ اس وقت بہت کمپٹیشن ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سرٹن فیلڈز میں آپ کو ہیلتھ سیکٹر کی اگزامپل دیتا ہوں کہ اس وقت بہت سارے ٹریڈرز، بہت زیادہ انٹرپرینرز دنیا میں اس وقت ہیلتھ سیکٹر میں ہیں، کیونکہ ہیلتھ سیکٹر میں اسپینڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس میں کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، تو لوگ جو اس میں ون کر رہے ہیں پروجیکٹس یا سروسز، وہ پرائسنگ کے اوپر کافی امپیکٹ ہے۔ تو اس میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اپنی جو پرائسنگ ہے اس کو بے شک آپ کچھ عرصے کے لیے ریوائز کر لیں، تاکہ آپ جن کے بجٹس ریسٹرین ہیں ان کو آپ اپنی سروس دے سکیں۔ اور جو میرا 10th پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا کور بزنس ہے اس کو ڈیفینیٹلی نہ چھوڑیں۔ جو بھی کور بزنس ہے اس کو، اب ڈیفینیٹلی ایک بندے کی اگر ٹریول ایجنسی تھی تو وہ تو کافی عرصے سے بند ہے، تو اس لحاظ میں آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے وہ بزنسز کو سیکھیں یا لرن کریں جو پوسٹ کرونا ورلڈ میں جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوسٹ کرونا ورلڈ میں ایک نئی ہورائزنز پہ، نئے پرسپیکٹو، بہت سے نئے بزنسز جنم لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں آج سے تیار ہونا ہے، ان کے کلائنٹس کون ہوں گے، ان کی کمپنیز کون سی ہوں گی، اس میں آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ پوسٹ کرونا ورلڈ میں آپ اپنے آپ کو کیسے پوزیشن کر سکتے ہیں اس دنیا کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا ریلیجس پرسپیکٹو سے بھی، کہ ایک تو ہو گئی کہ میں نے آپ کو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنائی ہیں بزنس کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ڈیفینیٹلی، مجھے امید ہے کہ ہم نماز کو پابندی سے پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، ذکر کریں، صدقہ دیں، چاہے آپ 10 روپے دیں، 20 روپے، 50 روپے، جو آپ کی استطاعت ہے، 1000 روپیہ، کسی کی زیادہ ہے کم ہے، چاہے کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں، مگر روزانہ، ہفتے میں جو سے کوئی وقت کوئی اماؤنٹ معین کر لیں جو آپ صدقہ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں، سورہ واقعہ پڑھیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کریں، اپنے تمام رشتہ داروں اور قریبی لوگوں سے صلہ رحمی کریں، اور اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو قرآن اور سنت کے مجموعہ سے میں نے شیئر کی ہیں، جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو میری اینڈ میں یہی درخواست ہوگی کہ آپ پازیٹیو رہیں، اور آپ سب لوگ اقبال کے شاہین ہیں، اور یہ ہوائیں چل رہی ہیں آپ سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میں دعا گو ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی انٹرپرینیورز ہیں، فری لانسرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، اور تمام لوگ جو اکنامکلی اس کووڈ-19 سے سفر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد و نصرت کرے، اور ہمیں بھی یہ سوچنے سمجھنے کی، اور ہم بھی تدبیر کریں کہ ہم کیا وہ نئے بزنسز ہیں، وہ جو نئی اکنامک لینڈسکیپ بنے گی، اس میں ہم اپنا زیادہ سے زیادہ مارکیٹ شیئر کیسا رہ سکیں۔ اپنا اور اپنے قریبی اور تمام گھر والوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔